السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مفتی عبدالخالق باروی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ بقرہ کے مضامین میں سے آج کا ہمارا موضوع ہے ذکر اور اس کی اقسام۔ ذکر بیسکلی یہ قرآن پاک کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے کہ چرچا کرنا، بلند ہونا، کبریائی بیان کرنا، یا کسی سے کوئی بات کہنا، یا کسی کا کوئی حوالہ پیش کرنا، مختلف معنی ہیں۔ اور اس کی اقسام ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو اس کا ذکر فرمایا ہے، ذکر کا سورہ بقرہ میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں رب تمہارا چرچا کروں گا۔ اور اس کے دو معنی ہیں، مضارع کا بھی ہے اور اس کا استقبال کا بھی۔ مضارع کے دو معنی ہوتے ہیں، وہ آگے چل کر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس آیہ کے ساتھ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ذکر کی جو اقسام ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ یہ قلبی ذکر، بدنی ذکر، لسانی ذکر۔ لسانی ذکر اپنی زبان کے ساتھ، زبان کے ذکر میں تسبیح ہے، تقدیس ہے، حمد ہے، ثنا ہے، توبہ ہے، اس کی بارگاہ میں استغفار ہے، گڑ گڑانا ہے، خطبہ ہے، دعا ہے، نیکی کی دعوت ہے، برائی سے منع کرنا ہے، یہ شامل ہے۔ اور جو قلبی ذکر ہے، جس کو دل کا ذکر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے، اس کی عظمت و کبریائی کو اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا ہے۔ نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اعضائے بدن کے ذکر سے مراد یہ کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ بدنی ذکر جو ہے اس میں جو ہاتھ ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ بدنی ذکر ہے۔ آنکھوں کا ذکر ہے وہ قرآن پاک یا نیک چیزوں کی زیارت، اپنے ماں باپ کی زیارت، اور اسی طرح کانوں کا جو ذکر ہے کلام اللہ کی سماعت ہے، اللہ کے احکامات کی سماعت ہے، اور جسم ہے نا اس کے، اور جو پاؤں کا ذکر ہے وہ چل کر اپنے رشتہ داروں کی زیارت کرنا ہے۔ مختلف اقوال ہیں اس پر۔ چلتے ہم احادیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک فرمان ہے جسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مسند امام احمد میں، اللہ کا ذکر ایمان کامل کے نشانی ہے۔ دوسری روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں ذکر اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا عمل ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم شاہ فرماتے ہیں ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے، اور ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں، اور ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعائیں دیتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ذاکرین کو شب قدر کو دعائیں دیتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے سے شیطان دور فرما دیتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے دور ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اور ذکر مختلف انداز میں ہوتا ہے۔ کوئی ذکر کرتا ہے بلند آواز میں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ ذکر سے مراد صرف اللہ نہیں ہوتا، اور بھی انداز ہیں ذکر کرنے کے۔ ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی ذکر ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا بھی ذکر ہے، خواہ وہ فزیکلی ہو یا قلبی ہو یا لسانی ہو۔ حج کے لیے ہم جاتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ نماز ادا کرتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ ذکر کے مختلف طریقے ہیں، انداز ہیں، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ والے اپنے خالق کا ذکر کس طرح کرتے تھے۔ وہ کبھی لوگوں کی روح کی صفائی کرتے تھے، تزکیہ کرتے تھے، لوگوں کا تزکیہ نفس کر کے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا خود بھوکے رہ کر لوگوں کو سیر کرتے،
उनके पेट भरते, इस तरह अल्लाह का जिक्र करते। और कभी ऐसा होता कि अपनी ज़ात को छोड़कर दूसरों के लिए इशार करते तो इस तरह अपने रब का जिक्र करते। और कभी जिक्र यूं करते कि जंगलों में निकल जाते, भूखे रहते, दरख्तों के पत्ते खाते, इस तरह रह रह कर अपने रब का जिक्र करते। और कभी ऐसा होता कि गिड़गिड़ाते, रात को दिन का रोज़ा रखते, रात को खालिक की बारगाह में क़याम करते, रोते, अश्कबार होते, इस तरह कर कर के अपने रब को याद करते, ये जिक्र करते। और कभी यूं होता कि खौफ खुदाबंदी में यूं डूब जाते कि उनके आंसू तक न रुकते, यूं जिक्र करते। जनाब ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना रोते कि आपकी चेहरे से वो आंसुओं के हल्के बन जाते, इतना गिड़गिड़ाते, यूं जिक्र करते। और जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खालिक का जिक्र इस तरह करते हैं कि एक एक बेटा, एक एक जवान अपने रब की बारगाह में कुर्बान करके अपने रब का जिक्र करते हैं। और शहीद यूं होते हैं कि अपने खालिक का पहले लिसानी और बदनी फिजिकली जिक्र करते हैं, झुकते हैं, फिर उसका जिक्र यूं करते हैं कि जिस्म के टुकड़े हो जाते हैं, तन सर से जुदा, तन सर अलग हो जाते हैं, यूं अपनी कुर्बानी पेश करके अपने रब का जिक्र करते हैं। ज़ाकिरीन की मुख्तलिफ अक़साम हैं। और कोई जिक्र यूं करते हैं, जिक्र यूं करते हैं कि खालिक भी उनके मुतल्लिक इरशाद फरमाता है कि जो बंदा मेरा जिक्र करता है मैं रब उसका जिक्र करता हूँ। फ़र्क इतना है, बंदा बंदों में जिक्र करता है, खालिक अर्श मौला पर जिक्र करता है। नहीं पता कि वो तन्हाई में जिक्र करता है या फरिश्तों के जुर्मट में हमें याद करता है। और मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने कुछ इस तरह भी तर्जमा किया है कि तुम मुझे याद करो, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं रब तुम्हारा चर्चा करूँगा। अब हम चलते हैं, इसको ग्रामर के लिहाज से देखते हैं। फ़ज़्कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, अज़्कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करता हूँ और करूँगा। दो माने हैं मुज़ारे के। मुज़ारे के हमेशा दो माने होते हैं, एक हाल का होता है, एक इस्तिक़बाल का होता है, यानी एक प्रेजेंट का होता है, एक फ्यूचर का होता है। यानी यूं देखें, जब तक बंदा अपने रब का जिक्र कर रहा है, खालिक भी उसे उसकी जज़ाएं दे रहा है, उसका चर्चा कर रहा है। यानी फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम का पहला माना जो मुज़ारे का है, तुम मुझे याद करो, तुम मेरा जिक्र करो, मैं रब तुम्हारा जिक्र करता हूँ। जब तक तू करता रहेगा मैं भी करता रहूँगा। और जो दूसरा माना है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, मैं रब तुम्हें याद करूँगा, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा, तुम्हारा चर्चा करता रहूँगा। उसका मफ़हूम कुछ अलग से है, वो दूसरा माना है, वो मैं बताता हूँ। जो याद करने वाले होते हैं अपने रब को याद इस तरह करते हैं, इस तरह कि याद कर करके कोई बहुत आला मकाम पा लेते हैं। कोई याद कर करके बाबा फरीद हो जाता है, कोई याद कर करके गौस सकरैन हो जाता है, कोई याद कर करके दाता अली हजवेरी हो जाता है, कोई याद कर करके बहुद्दीन मुल्तानी और शाहरुख ने आलम बन जाता है। ये वजह क्या थी? जिन्होंने अपने रब को याद किया, खालिक ने भी उनको याद इस तरह किया कि जिक्र का पहला जो माना है मुज़ारे का, जब तक वो याद करते रहे, खालिक भी उनको याद यूं करता रहा कि लोगों के दिलों में उन लोगों की मोहब्बतें डालता रहा। हदीस पाक में हदीस कुदसी है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अमीन को बुलाया और फरमाया, जिब्राईल मेरा जो फलां बंदा है मुझे उससे प्यार हो गया है, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, तो बारी ताला फिर मैं क्या करूं? हुक्म होता है, जिब्राईल जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, जिब्राईल तू भी उस बंदे को अपना महबूब बंदा बना ले, अपना महबूब बना ले, तू भी उससे मोहब्बत कर ले। बारी ताला और क्या हुक्म है? हुक्म होता है, अब ऐसा कर कि जो दुनिया वाले हैं, दुनिया वालों के दिलों में मेरे इस बंदे की मोहब्बत को डाल दे। जो भी इससे लिंक रखेगा मैं उससे वो मोहब्बतें हमेशा जुड़ती रह जाएगी। पहला माना ये है अज़्कुरुकुम का, जब तक बंदा अपने रब को याद करता रहता है, खालिक उसकी रिफ़ातें दुनिया में बुलंद करता रहता है,
اسے جزائیں دیتا رہتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، کسی کا وہ تزکیہ نفس کر رہا ہوتا ہے، کسی کو دین سکھا رہا ہوتا ہے، کسی کی مصیبتوں کا حل بتا رہا ہوتا ہے، کسی کو دین کا پرچار دکھا رہا ہوتا ہے، کسی کو برائی سے منع کروا رہا ہوتا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے، کسی کے بھوکے پیٹوں کو بھر رہا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ وہ بندہ کوئی عمل اچھا کر رہا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی عمل خیر کر رہا ہوتا ہے، جب تک پھر اللہ رب العزت غیب سے اس پر عنایات فرماتا ہے۔ یہ ہے پہلا معنی۔ جو دوسرا معنی ہے اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا، چرچا کرتا رہوں گا۔ وہ اس طرح ہے کہ بندہ تو مزار میں ہوتا ہے، شرق سے غرب تک اس کے بندے ہوتے ہیں جو غوث الورا کے نعرے لگاتے بغداد پہنچتے ہیں، شرق سے غرب تک اس کے بندے ہوتے ہیں جو داتا کے نعرے لگا کر ہمیشہ آتے ہیں۔ مزارات پر جتنے بم ہوں، جتنے نقصانات حادثات ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں رکتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ حقیقت کے اندر وجہ یہ ہوتی ہے کہ خالق نے جو وعدہ کیا ہوتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، استقبال کے معنی میں تم مجھے یاد کرو، میں رب تمہارا چرچا ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ تو خالق نے دل میں ان کی محبت ڈال دی ہے، لوگ خود بخود آتے رہیں گے، لوگوں کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ وجہ یہ ہے کہ ذکر جو ذاکرین ہیں، کوئی ذاکر اس طرح ہوتا ہے، کوئی خالق کا زبانی ذکر کر کے اس کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، کوئی اپنے رب کی بارگاہ میں لسانی قلبی ذکر کر کے خوف خدا کا پیکر بن جاتا ہے، سوز و گداز کا پیکر بنتا ہے، اور کوئی وہ ہوتا ہے جو ذکر قلبی بھی کرتا ہے، لسانی بھی کرتا ہے، پر جسمی جو اس کا وہ بدنی جو ذکر ہے وہ اس طرح کرتا ہے کہ اپنے بیٹے بھی قربان کر دیتا ہے اور اپنی جان بھی پیش کرتا ہے۔ جب سر اس کا نیزے پر ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ذاکر کو ذاکر امام حسین کہتے ہیں۔ یہ ذکر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جب جس حال میں کوئی ذکر کرتا ہے خالق ان پر عنایات کر دیتا ہے۔ اور کچھ ذاکرین ایسے ہوتے ہیں جو ظاہراً کوئی دیندار نظر نہیں آتے، ماڈرن ہوتے ہیں، پر وہ اپنے خالق کے مقبول ترین بندے ہوتے ہیں۔ ظاہراً ان کی کوئی داڑھی نہیں ہوتی، کوئی سر پہ امامہ نہیں ہوتا، کوئی جبہ کبہ نہیں ہوتا، نوجوان ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ محفل ہوتے ہیں، پر جب ان کو کبھی برائی کا موقع ملتا ہے وہ دل میں اتنا کرتے ہیں میرے مولا میری مدد کرنا، تو خالق ان کی مدد اس وقت ایسا سبب بنا دیتا ہے کہ اس جوان کو برائیوں سے بچا دیتا ہے۔ تو وہ یہ قلبی ذکر ہے، قلب کے ساتھ دل کے ساتھ اپنے رب کا اس نے اس طرح رابطہ قائم کیا، اس طرح ان کا کنیکشن ہوا کہ خالق نے دل میں اس کی ایسی مدد کی کہ اپنے اس یاد کرنے والے بندے کو گناہوں سے بچا لیا۔ یہ ذکر ہے۔ یہ ذکر کرنے والے جب خالق ان کو اتنا مقام دے دیتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ ذاکرین کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تو پھر وہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرنے سے خالق دلوں کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ ہی کا ذکر دلوں کا اطمینان ہے۔ دنیا میں کوئی اگر چوری کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، پر سکون نہیں ملتا۔ کوئی ڈاکہ زنی کرتا ہے تو وہ سکون کے لیے، کوئی کسی کا حق غصب کرتا ہے تو سکون کے لیے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو سکون کے لیے، کوئی بدکاری کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے سکون چاہیے، لیکن سکون نہیں ملتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سکون کہاں ملتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔